السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں حافظ خالد۔ آج ہے 23 مارچ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم اس دن کو پاکستان کے اندر قرارداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو ہم اب جو ہے نا وہ پاکستان ڈے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس حوالے سے ہم نے ابھی آپ کو علماء کرام کے ویوز دیے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور عوام کے اس حوالے سے کیا ویوز ہیں، آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سکول ٹیچر۔ ان سے جانتے ہیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ رضوان۔ سر آپ ٹیچر ہیں، کس کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور 5 اور 4 کلاس کو پڑھاتا ہوں۔ سر آج 23 مارچ ہے، قرارداد پاکستان، اس کو ہم پاکستان ڈے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، آج 23 مارچ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس قرارداد پاکستان کے اندر یہ طے ہوا کہ برصغیر کے اندر 2 قومیں بستی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ تو ہندو ایک علیحدہ قوم ہے جو بتوں کے پجاری اور گائے کا پیشاب پینے والے، اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنی ذات پات اور پہچان کے حوالے سے ان سے مختلف ہیں۔ تو 23 مارچ کو یہی قرارداد پاکستان منظور ہوئی کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ وطن حاصل کریں گے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ سکیں۔ تو قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اور آخر کار 14 اگست 1940 کو قرارداد پاکستان آگے بڑھ کر یہ یوم پاکستان یعنی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، اور 23 مارچ کو عام تعطیلات ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ کو پورے پاکستان کے اندر تعطیل ہوتی ہے، اور جو ہے نا 23 مارچ کو اسلام آباد کے اندر ہماری آرمی جو ہے نا پریڈ کا اہتمام کرتی ہے، جہاں پورے پاکستان کے لوگ جا کے اس پریڈ کو دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے طالب علم بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اور جو ہے نا بچوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے اس پاکستان کو جو حاصل کیا ایک کلمے کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا یہ جو نظریہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ، اس کو آگے لے کے چلیں، اور جب بھی اس ملک کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی قربانی دینی پڑے، جان کی، مال کی، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کہ آنے والے وقت میں اگر پاکستان کو کسی بھی قسم کی کوئی قربانی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سر آپ ٹیچر ہیں، ایز اے ٹیچر ایک ٹیچر کے کیا اوصاف ہیں کہ وہ طالب علموں کو پاکستان کی تاریخ سے کیسے واقف کر سکتے ہیں؟ ان کے کرنے کا کیا کام ہے؟ میں اس والے سے یہی کہوں گا کہ جس طرح قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے اس ملک کے لیے جو ہے نا تگ و دو کی اور جد و جہد کی، اور جو ہے نا یہ ملک حاصل کیا، تو ہم اس نظریے کو اور ہم تحریک پڑھیں علامہ اقبال کی، مولانا ظفر علی خان کی اور قائد اعظم کی، کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے، ہم ان کے نظریے کو فالو کریں اور انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اسی طرح کا ہم عزم لے کے چلیں اور ہم اس ملک کو بڑھ چڑھ کر قربانیاں دے کے مزید آگے بڑھائیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایک سکول ٹیچر جنہوں نے 23 مارچ کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ دی اور اساتذہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دیں، اور ہماری نئی نسل کو لازمی طور پر پاکستان کے جتنے بھی ڈیز ہیں 14 اگست 23 مارچ کے حوالے سے ان کو اویئر۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی میں LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ LLB کے ماشاء اللہ وکیل بن رہے ہیں۔ جی بھائی آج 23 مارچ ہے، 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیں، جب برصغیر میں انگریزوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو ہمارے جو اکابرین تھے، مطلب جو مسلم لیگ کے اکابرین تھے، مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب یہ انگریزوں کا دور ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے، کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی برصغیر میں۔ تو ہمارے اکابرین نے، اسپیشلی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ جو ہے نا ملک لے کے دینا چاہیے، مسلمانوں کو ایک الگ ملک حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہ الگ پاکستان کا اور ایک اسلامک اسٹیٹ کا خواب دیکھا۔ تو پھر انہوں نے 1930 کو جو ہے نا اس کا خطبہ الہ آباد میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنانے کے لیے جو ہے نا اسٹرگل اور محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے یہ ایک تصور پیش کیا، اس کے بعد جو باقاعدہ طور پہ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ، اور اس میں جو بیسیکلی اور جو سب سے پرزور چیز علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اور دوسرے اکابرین نے جو پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں،
اور وہاں پہ انہوں نے جو دو قومی نظریہ جو مسلمانوں کو پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہندو ہیں ان کا کلچر الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، اور مسلمانوں کے یہ معاملہ سارے الگ الگ ہیں، تو اس لیے ہندو اور مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھا رہنا ان کا ناممکن ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ جو ہے نا بعد میں 1940 میں آ کے ہمارے اکابرین نے اکٹھے ہو کے یہ قرارداد پاکستان پیش کی، تاکہ مسلمان اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدود اللہ کا نفاذ کر سکیں، اور صحیح معنوں میں مسلمان وہ زندگی گزار سکیں جس زندگی گزارنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد مسلمانوں نے جو جناب اس پہ باقاعدہ اسٹرگل شروع کر دی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا، اپنی عزتیں لٹوائیں، مالوں کی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانیں پیش کیں اور لاشوں کے ڈھیر لگوائے، جس میں جناب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عصمت دری اور عزتیں پامال ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے جو مسلمان اکابرین نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم واقعی طور پہ باتوں کی حد تک نہیں، واقعی طور پہ ہم اپنی الگ ایک اسٹیٹ قائم کریں گے، تو انہوں نے اس اسٹیٹ کو بنانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر محنت کی اور اسٹرگل کی۔ اور اس کے اندر ہمارے جو قائد اعظم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک لیڈر ہونے کا کردار ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ ایک الگ قوم ہے، مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک دین اسلام جو ہے نا پوری دنیا کا عالمگیر دین ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ پوری عالمگیر ایک قوم ہے، یہ چند لوگوں کا جو ہے نا گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری قوم ہے، مکمل جو ہے نا لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کہ اپنی الگ ریاست قائم کرنے کے لیے یہ جو ہے محنت کر سکتے ہیں۔ بھائی جان آپ طالب علم ہیں، طالب علم کے ہونے کے ناطے آپ طلباء کو کیا پیغام دیں گے 23 مارچ کے حوالے سے؟ میں طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا جب تک یوتھ کسی چیز کو فالو نہیں نہ کرتی، جب تک یوتھ کسی چیز پہ اسٹرگل نہیں کرتی، اتنی دیر تک کسی بھی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا، کیونکہ یوتھ ایک ایسی چیز ہے جو مستقبل کا معمار ہوتی ہے اور مستقبل کا معیار ہوتی ہے، اور کسی قوم کو چلانے کے لیے اور کسی نظریہ کو، کسی کام کو، کسی ایجنڈے کو زندہ رکھنے کے لیے جو سب سے بہترین کردار اگر کوئی ادا کر سکتے ہیں تو وہ یوتھ اور طالب علم کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے طالب علم بھائی دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، یا کسی بھی وہ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پہ اس کو پس پشت نہ ڈالیں، کیونکہ آپ تاریخ پڑھیں۔ میں طلباء کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیں اور تاریخ میں دیکھیں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیسے کیا ہے۔ ہم نے جو 23 مارچ کا آج کا دن ہے، اس دن کو دیکھنے کے لیے، اس دن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا مشکلات جھیلی ہیں، تو ہمارے طلباء کو لازمی طور پہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کو فالو کر کے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اور اسپیشلی ہمیں یہ ہمارے اساتذہ اور طلباء کو اس دن پر تقریبات کا انعقاد کر کے بچوں کو، قوم کے لوگوں کو، ہر شعبے کے بندے کو یہ ذہن نشین بات کروا دینی چاہیے کہ دو قومی نظریے کے علاوہ ہم ملک پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر دو قومی نظریہ کی جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہمارے ذہنوں کے اندر ذہن نشین نہیں ہوگا، تب تک ہم جو ہے نا یہ ملک پاکستان کی بقا کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جی ناظرین، آپ نے طالب علم بھائی کی بات سنی کہ دو قومی نظریے کے اوپر ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اور 23 مارچ کے حوالے سے طلباء کے نام ان کا یہی پیغام تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہماری تاریخ کو، ہمارے اسلاف کو یاد رکھیں، ان کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ کیمرہ مین نعمان سیٹھی کے ساتھ حافظ خالد، وائس آف